اسرائیل و فلسطین کا جو حالیہ تنازع ہے یہ کچھ عرصہ پہلے اس طرح شروع ہوا کہ حماس نے اسرائیل میں گولہ باری کی، میزائل پھینکے. اس کی وجہ سے اسرائیل کو یہ بہانہ ملا کہ انہوں نے فلسطین پہ مطلب غزہ میں انہوں نے بمباری شروع کر دی، اور غزہ میں ابھی تک 60,000 لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک طاقتور ملک ہونے کے تحت اس پہ بمباری کی ہے فلسطین پہ، اور ان کو باقاعدہ محصور کر کے ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو ان کو مارا ہے. اور یہ آخر کا صرف اس لیے ہوا ہے کیونکہ حماس نے بھی ان کے اوپر گولہ باری کی تھی، اور اس سے پہلے بھی یہ دونوں ملک ایک دوسرے پہ گولہ باری کر رہے تھے. اب یہاں پہ طاقت کے توازن کے حوالے سے میں ایک آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا آپ کو معلوم ہے کہ بمباری جاری تھی، تو جب ایران اس میں شامل ہوا، ایران کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا ان کے جوہری صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے. تو ایران نے میزائل داغنے شروع کیے اسرائیل کی طرف، اور اسرائیل پہ اچھی خاصی بربادی کی اس نے بھی. ایران کے پاس بہت زیادہ آرسنل ہے میزائلز کا، پورے دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے پاس سب سے زیادہ میزائل ہیں پوری دنیا میں، اور وہ اسی لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ آرام سے اسرائیل تک پہنچ جائیں. کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایئر جو فورس ہے اس کے حوالے سے کوئی خاص جہاز نہیں ہے، یا ان کے پاس جنگی سامان نہیں ہے، لیکن میزائلز کے معاملے میں وہ کافی خود کفیل ہیں. تو انہوں نے اسرائیل کو ٹھیک ٹھاک بمباری کر کے جب نقصان پہنچایا، اور اسرائیل کے پاس ابھی بھی یہ وہ تھی خبریں تھیں کہ ابھی بھی جوہری کچھ توانائی جو ہے اس کے مراکز ہیں یا اڈے ہیں جہاں پہ انہوں نے ابھی بھی حملہ کرنا ہے، لیکن وہ نہیں کر پا رہے تھے. تو ایسے موقع پہ پھر امریکہ جو بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا ایران کو کہ جنگ بندی کرے اور غیر مشروط کرے، انکنڈیشنل کرے، جو مرضی ہو جائے بس اس کو فوراً جنگ بندی کرنی ہے، لیکن ایران نہیں مان رہا تھا. تو امریکہ آخرکار اس جنگ میں کودا، اور انہوں نے جو ٹرمپ کہتا ہے، میں اس کے مطابق بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ کے خیال میں جو آخری بڑی جگہ تھی جہاں پہ یہ جوہری توانائی کے حوالے سے کام کرے تھے ایرانی، تو انہوں نے اس کو بھی نیست و نابود کر دیا، برباد کر دیا. اور یہ جب ایئر اسٹرائک کر کے امریکہ فارغ ہوا، امریکہ براہ راست جنگ میں شامل ہوا تھا، آپ ذہن میں رکھیں. تو اس کے ساتھ ہی امریکہ نے یہ کہا کہ اگر ایران حملہ کرے گا تو یہ غلط ہوگا. اگر کسی بھی میرے اڈے پہ، جو کہ ان کے آپ کو پتہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ان کے بہت بڑے بڑے جنگی مراکز یا اڈے ہیں امریکہ کے، تو اگر کہیں پہ بھی وہ حملہ کرتا ہے تو یہ اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا. لیکن چونکہ ایران نے بھی اپنی عزت رکھنی تھی، ایک ایران کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بتاتا لوگوں کو کہ میں امریکہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اس نے میزائل داغے. اور وہ زیادہ تر امریکہ نے، میں ٹرمپ کے حوالے سے ساری بات کر رہا ہوں، ٹرمپ جو بتا رہا ہے پوری دنیا کو کہ امریکہ نے ان کو انٹرسیپٹ کیا، اور صرف ایک میزائل جو ہے جا کے گرا، جو آبادی بھی نہیں گرا، اور باقی سب کو انہوں نے راستے میں ڈیفیوز کیا، مطلب اس کو گرا دیا ان میزائلز کو. تو اس طرح یہ معاملہ جو ہے، یہ قطر اس میں انوالوڈ ہوا، اس میں بحرین تھا، پھر عراق تھا، یہ سب جو کویت تھا، یہ سارے ملک جو تھے یہ ٹارگٹ تھے، کیونکہ یہاں پہ امریکی اڈے تھے، فوجی اڈے تھے. اب اس سے بات ثابت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹرمپ نے جیسے ہی اس کے بعد کہا کہ سیز فائر کریں، اس نے صرف آرڈر دیا سیز فائر کریں، اور ایک ٹویٹ کیا صرف. اور اس ٹویٹ کے مطلب نتیجے میں، جبکہ اس نے اس ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ میں نے ایران کو کہا ہے کہ پہلے جنگ بندی کرو، اور اس وقت تک پھر جب تک وہ جنگ بندی واقعی کر کے رکھے تو اسرائیل کو میں ٹائم دیتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کرے، پھر اسرائیل کو میں کہتا ہوں کہ جنگ بندی کرو دوسرے مرحلے پہ، اور پھر وہ میں باقیوں کو کہتا ہوں کہ ٹائم لیں اور وہ کچھ نہ کریں، اور آخر کا 24 گھنٹے کے اندر یہ میں سارا معاملہ نپٹا دوں گا. تو اتنا بڑا اس وقت ٹرمپ جو ہے اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان، ایران، قطر، کویت، مطلب جتنے بھی ممالک ہیں جو کہتے ہیں جی ہم آخرکار تو ایمان کی طاقت پہ لڑتے ہیں، اس نے ایک صرف اپنے آرڈر سے ان سب کو چپ کرا دیا. اب یہ سب چپ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. طاقت جس کے پاس ہوتی ہے، طاقت اور پیسہ، یہی چلتا ہے سرمایہ داری نظام میں. تو جس طرح ایک عام ملک کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں دنیا میں سے سرمایہ داری نظام کے اندر رہتے ہیں، اسی کے اوپر یہ قائم ہے دنیا اس وقت. تو عالمی سرمایہ داری کی اس دنیا میں تمام ملکوں میں جو طاقتور اور امیر لوگ ہیں، ایک چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے، وہ اتنی بڑی آبادی جو ہے جو کہ غریب ہے، محروم ہے اور کمزور ہے، وہ اس کو دبا کے رکھتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے، استحصال کرتا ہے. کسی کو فرق نہیں پڑتا، اور سوائے ان بیچارے غریبوں کو جو کہ اس کو سہ رہے ہوتے ہیں.
تو اسی طرح ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کے ملک میں ایسے ہو رہا ہوتا ہے تو دنیا میں بھی ایسے ہو رہا ہوتا ہے. دنیا میں طاقتور اور پیسے والے امیر جو ملک ہوتے ہیں, ریسورسفل جو ملک ہوتے ہیں, وہ باقی ملکوں کو بالکل اسی طرح اپنے ظلم کو دکھاتے بھی ہیں, ان پہ وہ روا بھی رکھتے ہیں, اور تمام دنیا ان کا ظلم سہتی ہے. تو یہ سبق ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام میں وہ کسی کا انصاف کی اور قانون کی بات کریں گے. سرمایہ داری نظام انصاف اور قانون پہ بنا ہوا نظام ہی نہیں ہے. یہ نظام ہی ظلم کا نظام ہے, استحصال کا نظام ہے, یہ مالک کا ملازم پہ استحصال کا نظام ہے, یہ بادشاہ کا اپنی رعایا پہ استحصال کا نظام ہے, یہ پارلیمنٹ جو امیروں کی ہوتی ہے اس کا غریبوں کے یا غریب عوام کے اوپر استحصال کا نظام ہے. اس کے اندر جب کوئی طاقتور ملک آپ کو اپنا مطیع بناتا ہے, آپ سے اطاعت کرواتا ہے, جس طرح بھی ٹرمپ نے سب سے اطاعت کروائی ہے, تو اس وقت پھر آپ رویا نہ کریں, چیخیں نہ مارا کریں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ایمان بھی اس وقت کام آتا ہے, ایمان کی طاقت اس وقت کام آتی ہے جب آپ کے پاس اتنا ہی اسلحہ ہو, اتنا ہی گولہ بارود ہو, اتنے ہی جنگی جہاز ہوں, اتنا ہی ساز و سامان ہو جتنا آپ کے حریف کے پاس ہو. تو اس وقت آپ ایمان سے لڑتے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر جذبہ ہوتا ہے تو آپ لڑتے ہیں. جس چیز پہ بھی ایمان ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنے آپ کو پتہ, کسی کا اپنا مذہب کے اندر ایک مذہبی تصور ہے خدا کا, کسی کا کوئی اور ہے, تو ہر ایک اپنے ایمان سے ہی لڑ رہا ہوتا ہے آخرکار. تو لڑائی جو ہے وہ سب سے پہلے ساز و سامان سے ہوتی ہے, آپ کے پیسہ اور امیر ہونے سے ہوتی ہے, آپ کے طاقتور ہونے سے ہوتی ہے, اس کے بعد باقی سب چیزیں آتی ہیں. تو دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے. آپ اس نظام کے اندر رہ رہے ہیں, آرام سے انجوائے کریں. اس دنیا میں جو کچھ غنڈہ گردی کر رہے ہیں بڑے ممالک, امیر ممالک, طاقتور ممالک, آپ اس کو سہیں. لیکن اگر آپ یہ دنیا بدلنے چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ نہ ہو, تو سب سے پہلے اپنے ملک کے اندر وہ نظام بدلیں. اپنے ملک کے اندر یہ جو چند لوگ جو ہیں, مطلب چند ہزار, چند لاکھ لوگ ہر ملک میں اتنے ہی ہوتے ہیں جو کہ پورے ملک کے ذرائع پیداوار پہ قابض ہوتے ہیں, اس کے سیاسی نظام پہ, اس کے معاشی نظام پہ, اس کے سماجی نظام پہ وہ قابض ہوتے ہیں. تو ان سے پہلے لڑیں, ان کے سامنے کھڑے ہوں اور سیاسی لڑائی لڑیں. آپ کو جنگی لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, پارلیمنٹس بنی ہوئی ہیں, تو آپ لڑیں ان کے ساتھ اور عام لوگوں کو متحد کریں, منظم کریں, ان کو سیاسی لڑائی کے لیے منظم کریں. یہ کوئی گھروں میں نہیں لڑی جائے گی, یہ پارلیمنٹ میں اور الیکشن کے اندر لڑی جائے گی اور سیاست میں لڑی جائے گی. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو وہ چپ کر کے ظلم سہیں, اور یہ جو اس طرح کی باتیں کرنا بند کر دیں کہ جی ہم ایمان کی طاقت سے لڑیں گے. ایک ٹرمپ کے ٹویٹ سے آپ سب کی بولتی بند ہو گئی ہے, اور جتنے بھی ممالک ہیں دنیا میں اس وقت وہ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جناب آپ کا اگلا حکم کیا ہے, ہم بجا لیں گے.